الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ کافی تعداد میں آپ میرے مالک کے عزادار تشریف فرما ہیں، کوشش کر لیں صلوات جناب مولا علی اصغر علیہ السلام کی ذات پہ بلند آواز سے تلاوت فرما دیں۔ محمد محمد ہے اجازت نوکری شروع کیجئے آپ کے سامنے۔ ذکر کے صدقہ میں مالک آپ کی اور ان دونوں بھائی غلام رضا رضا بہلول کی تمام عزاداروں کی مالک توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جتنے عزادار بیمار ہیں مالک شفا عطا فرمائے، جتنے عزادار بے روزگار ہیں مولا بہترین روزگار عطا فرمائے، جتنے عزادار مقروض ہیں مالک جلد از جلد قرض سے نجات عطا فرمائے، جتنے عزادار حج و زیارات کی تمنا رکھتے ہیں مولا جلد از جلد نصیب فرمائے، عزادار اور عزاداری کی میرا مولا حفاظت فرمائے، ہمارے وطن کی میرا اللہ حفاظت فرمائے۔ جتنے آپ تمام سادات مومنین کی مرحومین ہیں اور غلام رضا کے والدین سید طاہر شاہ صاحب کی والدہ، خواجہ فرق صاحب کی والدہ، مالک پیر اسناد شاہ صاحب، توقیر شاہ صاحب، آپ تمام عزادار جو تشریف فرمائے اور ملت کے شہداء جتنے ہیں مالک آپ کے مرحومین کے بانیان کے مرحومین کے درجات مزید بلند فرمائے۔ جو ہاتھ ذکر حسین کی زینت بنتے ہیں مالک جلد از جلد زواری نصیب فرمائے۔ امام زمان شہنشاہ کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے۔ ہم گناہگاروں کو اپنے مالک کی قدموں کی زیارت نصیب فرمائے۔ ہے اجازت چند لمحات عبادت میں گزار لیں آپ سے۔ بسم اللہ جی، بسم اللہ سرکار۔ آج دل ہے کہ اتنی عظیم شخصیات میرے دائیں بائیں آگے تشریف فرما ہیں، 30-35-40 منٹ کی حاضری ہے، اسی میں طواف کرنا ہے۔ مالک حماد رضا کو شفا عطا فرمائے۔ آج دل ہے کہ وہیں سے بات شروع کرتے ہیں جہاں سے اللہ نے قرآن شروع کیا ہے۔ سبحان اللہ، آپ کو واہ واہ ہے مرشد، آپ کو مولا سلامت رکھے، جو خوش بیٹھے ہو، جو مسکرا پڑے ہو۔ قرآن الف لام میم سے شروع ہوا ہے۔ الحمد قرآن کا دیباچہ ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ دیباچہ کسے کہتے ہیں؟ مثلا 1000 صفحے کی کتاب لکھی جائے، ملک فخر صاحب جامرہ سے تشریف لائے، بہت مہربانی، میں خود بانی ہوں، غلام رضا آپ تمام کا شکر گزار ہوں، آپ تشریف جہاں جہاں سے بھی لائے ہیں۔ سورۃ الحمد قرآن کا دیباچہ ہے۔ دیباچہ کسے کہتے ہیں؟ 1000 صفحے کی کتاب لکھی جائے تو جو پہلا صفحہ ہوتا ہے وہ دیباچہ ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ جو 1000 صفحے میں ہے وہ 1 صفحے میں ہے۔ کیا سمجھدار لوگوں سے ملاقات ہو گئی ہے ماشاء اللہ۔ بسم اللہ جی۔ جو حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت امیر المومنین سے گزارش کی تھی شاگرد علی کا کہ یا علی مجھے قرآن کی تعلیم دیں۔ علی فرماتے تیری سانسیں عبداللہ ختم ہو سکتی ہیں، علم قرآن ختم نہیں ہو سکتا۔ تو چلو ایک جملے میں علی تجھے سمجھاتا ہے۔ مولا حکم فرمایا اللہ نے سارا قرآن یاسین میں رکھا، ساری یاسین الحمد میں رکھی، ساری الحمد بسم اللہ میں رکھی، ساری بسم اللہ بے میں رکھی، ساری بے بے کے نقطے میں رکھی، اور نقطہ میں علی ہوں۔ آپ کے ہاتھ میں ہوتا آج نوزین سلامت رہو بھائی۔ جو ہاتھ بلند ہو رہے ہیں جوان ضرور ہاتھ اٹھایا کرو۔ حیدری اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ختم قرآن کا ثواب ہے علی کا نام لینا، کیونکہ سارا قرآن ہی علی میں ضم ہے، اور علی خود ناطق کے قرآن ہے۔ ناطق کے قرآن کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں جب علی کو چلتا پھرتا دیکھیں تو بندہ کہہ سکتا ہے سورۃ یاسین چل رہی ہے۔ 1 2
یہاں پہ بھی کہنا پڑے گا یوں یوں. سلامت رہو. سورۃ رحمان جا رہی ہے تو قرآن الف لام میم سے شروع ہوا ہے. کون سی آپ کے حصے میں بات آ گئی ہے؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. اتنا ہی کافی ہے. اللہ کہتے ہیں الف لام میم، یہ تین حرف جو ہیں، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. اللہ کہتے ہیں یہ تین حرف پوری کتاب ہیں. آپ کو واہ واہ جنہوں نے قرآن کے ترجمے کو سن کے خوش ہو گئے. یہ تین حروف، اور یاد رکھیں قرآن کی جو سب سے چھوٹی آیت ہے وہ ایک حرف کی ہے، نون. یہ پوری آیت ہے نون والقلم وما یسطرون. اللہ کہتے ہیں نون کی قسم، قلم کی قسم اور لکھنے والے ہاتھوں کی قسم. بھائی جان سار مارنا بھی عبادت ہی ہوتا ہے، لیکن ہاتھ اٹھانے سے ہمارا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے. واہ واہ واہ. اتنے ماتمی عزادار سارے تشریف فرمائے، مولا آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے. اللہ کہتے ہیں لوح محفوظ پہ اللہ تقدیر لکھتا ہے، وہ جاہل اللہ کے ہاتھ ہیں. اللہ امر دیتا ہے لکھنے والے ہاتھوں کو ڈھونڈ. کنجوس ہے وہ بندہ جو علی علی نہیں کرتا. حیدری. واہ 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 واہ. آپ کی کیا بات ہے، سادات کی کیا بات ہے، عزاداروں کی کیا بات ہے، بانیان کی کیا بات ہے. ہاں آپ کمال کر رہے ہیں، مشکل بات سن رہے ہیں. تو الف کہتے ہیں الف لام میم، یہ تین حرف جو ہیں یہ مکمل کتاب ہے. وہ کتاب ہے، ذالکل وہ کتاب ہے، یہ نہیں. یہ جو کتاب ہم قرآن پڑھتے ہیں یہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ تین حرف وہ کتاب ہے. ہاں جی اشارہ ہے وہ کتاب ہے. کرتی کیا ہے یہ کتاب؟ اللہ کہتے ہیں ایک تو اس میں لا ریب فیہ، اس میں ریب نہیں ہے. یہاں پر ترجمہ کیا ہے کہ شک نہیں ہے. شک خود عربی کا لفظ ہے. ریب اور شک میں فرق ہوتا ہے. ریب کیا، شک کسے کہتے ہیں؟ جو زبان سے نکل جائے. ریب اسے کہتے ہیں جو دل کو کھاتا ہے. اللہ کہتے ہیں اس میں کوئی ریب نہیں. یہ تین حرف جو ہیں یہ کتاب ہے اور اس میں ریب بھی نہیں. کرتی کیا ہے؟ ھدی للمتقین، متقین کو ہدایت دیتی ہے. یار کمال کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن سمجھ کے مسکرا پڑتے ہیں. ملک جی متقین کو ہدایت دیتی ہے. متقی کو ہدایت کی کیا ضرورت ہے جی؟ جو آپ اور میرے نزدیک متقی ہے، ہم تو کہتے ہیں جو مسجد سے گھر نہ جائے، روزے رکھے، عبادت کرے، اچھی بات ہے، سجدے کرے، تسبیحیں پڑھے، رات کو مصلی پہ گزارے، شب بیداریاں کرے، یہ کرے وہ کرے، ہم اسے متقی کہتے ہیں. تو پھر اس کو تو ہدایت کی ضرورت ہی نہیں. جو تیرے اور میرے نزدیک متقی ہے، میرا اللہ یہ تو زمانے کے متقی ہیں جنہیں ہم یوں سمجھتے ہیں. ذرا تو ہی نشانی بتا متقی تیرے نزدیک کون ہے؟ اللہ کہتے ہیں یؤمنون بالغیب، جو کسی غیب کو مانتا ہے. آباد رہے وہ بندہ جس نے غیب سمجھ کے بولا ہے میرے ساتھ. جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا خدا کرے مجبور نہ ہو یار. وہ مرشد ہاتھ بلند کر لو، مہربانی کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈھیر ساری نشانی ہے متقی کی. سبحان اللہ. مولا آپ کی والدہ کے درجات بلند فرمائے. میں سفر میں تھا، میں حاضر نہیں ہو سکا، حاضر ہوتا ہوں انشاءاللہ. جو متقین کو ہدایت دے، اور متقی کس سے کہتے ہیں؟ جو غیب پر ایمان رکھے. اب اللہ بھی غیب ہے لیکن وہ ظاہر بھی ہے. اس کے دو نام ہے نا، ظاہر بھی ہے غیب بھی ہے. غیب ہم اندھوں سے ہے، ظاہر وہ 14 پہ ہے.
پچھلے سردار ماشاءاللہ، آپ کے کیا کہنے، چھڑ گئے تو پھر چھڑ گئے، اس بار 10 دن گزر سکتے ہیں، لیکن ہم نے سمیٹ لینا ہے تاکہ پرساداری بھی ہونی ہے جو متقین کو ہدایت دیتی ہے۔ الف لام میم وہ کتاب ہے، سبحان اللہ۔ 140 تفسیریں کی ہیں الف لام میم کی میرے صادق امام نے، جی معصوم کر سکتے ہیں یار۔ قرآن کی تفسیر تو بڑی بات ہے نا، اللہ کی قسم ترجمے کا حق بھی صرف امام کو ہے۔ ہمیں کیا پتا کہ وہ خالق کیا کہہ رہا ہے اگر سمجھانے والے 14 نہ ہوں، سبحان اللہ۔ اور امیر المومنین فرماتے ہیں کتنے قرآن کے ایسے قاری ہیں جو وہ تلاوت کرتے ہیں قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ جو ہولی ہولی پہ بول دے خیر ہے، ذرا پھیپھڑے سے کام لو یار، ہمارا بھی دل لگے آپ کے ساتھ، نوکری کر رہے ہیں ہم آپ کی، سبحان اللہ۔ 140 تفسیریں کی ہیں، میں ایک کی جھلک دکھلاتا ہوں، 139 ادھار رہی جی۔ مولا الف لام ڈھیر ساری تفسیریں کی ہیں، میں ایک کی جھلک دکھلاتا ہوں، قیمت ملی تو ٹھیک ہے ورنہ یہی مصائب پڑھیں گے۔ سرکار سے پوچھا کہ مولا الف لام میم کی حقائق سے آپ آگاہ فرما رہے ہیں، تو ایک یہ بھی فرمایا اس کے عدد نکالو، الف لام میم کے عدد نکالو۔ مولا نکالتے ہیں، فرمایا الف کا 1، لام کے 30، 1 اور 30 31، قیمت دینی پڑے گی۔ میم کے 40، 31 اور 40 71۔ یوں کروں؟ صادق فرماتے اللہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حسین کے 71 صحابی وہ کتاب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مل گئے وہ لوگ بابا جی جنہیں میں ڈھونڈ رہا تھا رضا، بڑی مقبول مجلس ہو گئی ہے، پہلے سال اور تھا، اس سال ماشاءاللہ رنگ لگا ہوا ہے، میں بڑا خوش ہوا ہوں آپ کے مومنین کی زیارت کر کے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معرفت والے لوگوں کے چہرے بتا دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ یا علی، حسین کے 71 صحابہ ایک مکمل کتاب ہے، یہ 71 مل کے ایک کتاب ہے، حسین اکیلا قرآن ہے۔ حسین تو حسین ہے، پھر یہ تو صحابہ حسین کے، ہاں واہ واہ واہ، رہے بھی نہیں۔ چلو آپ نے مجھے رخ یوں پھیرائے تو ایک یوں چلتے ہیں، پتہ نہیں کتنی طہارت کی مملکت کی سلطنت کا مالک ہے میرا مرشد حسین، کہ جو خود تو خود اس کا اکبر عباس کی میں بات نہیں کر رہا، حسین کے کسی جو مدینے سے سادات عظام تشریف لائے تھے کربلا میں ان کی بات بھی نہیں کر رہا، جو حسین کے غیر معصوم صحابی ہے وہ بھی علیہ السلام ہے۔ کیا فائدہ اس ہاتھ کا جو جوان کا تھا اور بلند نہ ہوا ملک؟ حور علیہ السلام، جون علیہ السلام، حبیب علیہ السلام، سعید علیہ السلام، زہیر علیہ السلام۔ آپ کی زندگی ہو میرا بھائی، سید میں نوکر ہو گیا، آپ نے مجھے چھیڑ دیا ہے، حیدری یار، ادھر والے بھی علی کا نام لے لو، آپ کا بھی مولا علی، ہاتھ بلند کرو، مہربانی کرو، حیدری کلندر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہاں سبحان اللہ۔ حسین کے صحابی سمجھ میں نہیں آتے، نہیں آتے، میں جناب کو سمجھا ہی نہیں سکتا، چونکہ آپ کے اس کمپیوٹر میں فیڈ ہے کہ جس طرح باقی شہید ہوئے تھے یہ بھی ویسے ہیں، ویسے نہیں ہے، یہ ہوتا تو داد دیتے نا، یہ ویسے نہیں ہے، اس بات کو یہاں نہیں کھولا جا سکتا، ڈرائنگ روم میں یہاں نہیں کھولا جا سکتا۔ اچھا چلو پہلے ایک جھلک دکھاتا ہوں حسین کے صحابہ کی، مولا مدد کرنا، بڑی خوبصورت ذکر ہو رہا ہے، بادشاہ منظور و مقبول فرما رہے تو میں ایک جھلک دکھلانے لگا ہوں، اور خدا کرے میں پہنچا سکوں آپ کو۔ 3 دن 7 8 9 10 7 کو پانی بند ہوا،
تو جو 7 کا دن نہ گنو تم کہ بھئی ہوگا حسین کے خیمے میں پانی، ویسے ہوا 7 کو ہی ہے، 7 8 9 10 4 دن ہے پانی نہیں ہے، ایک قطرہ بھی نہیں ہے خیام حسینی میں، ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ روزانہ ہر انسان کو صبح کے وقت پانی کی ضرورت پڑتی ہے، ایک قطرہ بھی خیمے میں نہیں تھا، یہ نمازیں بھی حسین کے پیچھے پڑھتے رہے۔ شاباش، احسان کیا ہے حسین کے ماتمیوں نے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ملک جی مہربانی، بھائی جان بہت شکریہ، سارا آپ سلامت رہے میرے بچوں، مولا آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ ہاتھ بلند فرما سکتے ہو جی یار؟ اور ملک صاحب آؤ جی آؤ جی آؤ جی آؤ جی۔ ایک قطرہ بھی خیام حسینی میں پانی نہیں، حسین کے پیچھے روز نمازیں بھی پڑھتے ہیں مشہد رضا۔ میں چکر میں تھا، آپ بھی روح تھے جب کربلا کا واقعہ ہوا، میں بھی روح تھا، لیکن میری روح نے وہاں وعدہ کیا تھا میں مجلس پڑھوں گا، آپ کی روح نے وعدہ کیا تھا ہم سنیں گے۔ کوئی بندہ قیامت والے دن اللہ پر کلیم نہیں کر سکتا کہ بندہ تو میں بھی تیرا تھا۔ ایک بندہ بنگلو میں رہتا تھا، میرے پاس تو اپنا مکان بھی نہ بنا، ایک بندہ اتنا بڑا بزنس مین تھا، ایک بندہ جوتیوں کو ٹانکے لگاتا رہا، یہ کلیم نہیں ہو سکتا، چونکہ ہر بندہ اپنا منصب عہدہ وہاں سے چن کے آیا ہے۔ تو اب اللہ پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ نے سننے کا وعدہ کیا تھا، کمال ہے، میں نے پڑھنے کا وعدہ کیا، میری روح حسین کے قدموں پہ گری۔ پورا پنڈال نہیں، حضرت جبریل بھی داد دے تو میں کہوں گا مہربانی، لیکن داد ہے تھوڑی۔ میری روح حسین قدموں میں گری۔ اور تو کیوں آ گیا؟ میں نے کہا مولا مسئلہ پوچھنے آیا ہوں، 1400 سال کے بعد تیرے عزاداروں کو مجلس سنانی ہے، پوچھ۔ میں نے کہا معصوم ایک قطرہ بھی پانی نہیں، نمازیں بھی آپ کے پیچھے یہ پڑھ رہے ہیں میرا بادشاہ، تو مولا ان کی کیا طبیعت بنی؟ مولا طہارت کے کس مقام پر ہے؟ حسین کہتا ہے تجھے اپنے مرشد حسین کا پتہ ہی نہیں ہے، جو بھی نیت کے ساتھ میرے مرتجز کی رکاب کو پکڑتا گیا میں حسین اسے اپنے ہی جیسا بناتا ہوں۔ یہ وہ ہاتھ ہے جو ہاتھ حسین کی زری پر مس ہونے چاہیے۔ مولا آپ کو اپنی زواری نصیب فرمائے۔ حیدر، مولا حماد کو صحت دے، شفا عطا فرمائے، مولا آپ کو زندگیاں دے میرے بیٹے۔ ہاں مولا کی قسم ہے، حضرت حر کی مزار پر جاتے نہیں، علیحدہ مزار ہے، کربلا میں علیحدہ قبر کا بننا مذاق نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائے۔ یہ جو ہمارے بچے لائیو والے ہیں مالک ان کو کامیابیاں دے، یہ سردار عزادار ہمیشہ خوش رہیں۔ سب کے نام مجھے یاد ہے، ایک ایک شخصیت کا نام لوں سارا ٹائم نام میں گزر جائے گا، سارے میرے اپنے محسن بیٹھے ہیں۔ جی بھائی جان، مولا کی قسم، عباسی دور میں نا، عباسی بادشاہ نے کہا کہ حسین شہید زندہ ہوتا ہے، رسول کی حدیث ہے، انہوں نے کہا زندہ ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا حسین پھر سید الشہداء ہے، میں حسین کی قبر کو کھول کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ زندہ ہے یا نہیں۔ اس کے ایک وزیر نے کہا شرم کر، وہ محمد کا بیٹا ہے، ساری اسلامی دنیا تیرے خلاف ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا پھر میں نے دیکھنا تو ہے۔ اس نے کہا بالکل حسین کی زری کے اندر قبے کے ساتھ حبیب سویا ہوا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا مقبول ترین ذکر ہو گیا بیٹا۔ مولا آپ کی عزتوں میں اضافہ کرے، نظر بد سے بچے رہو، اسی طرح سادات کی خدمت کرتے رہو اور مولا آپ کو جزا دیتا رہے۔ حبیب سویا، وہ بھی تو شہید ہے، اس کو دیکھ لے۔ اس نے کہا چلو، کربلا میں پہرے لگے، بادشاہ حضرت حبیب کی قبر پہ پہنچا، سپاہی بھی ساتھ، وزیر بھی، قبر کھولتے گئے، یہ منبر کی قسم، قبر حضرت حبیب کی کشا ہوئی۔ کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت حبیب لیٹے ہوئے ہیں سیدھے، سینے پہ بلا تشبیہ
تلوار رکھی ہوئی ہے, تلوار کے قبضے پر حضرت حبیب کا ہاتھ ہے. ایسے لگتا ہے جیسے آج داڑھی بنوائی ہو, زلفیں ترشوائی ہوں, اور خون رس رہا ہے جہاں زخم لگا تھا. تو اس کے وزیر نے بادشاہ سے کہا, بادشاہ خون نکل رہا ہے, خون کا نکلنا دلیل ہے کہ زندہ ہے, مردے کا کبھی خون نکلا؟ اس نے کہا نا, اس کو ہلاؤ, یہ زری پر ہاتھ ہے میرا. ڈرتا ڈرتا اب کیا نہ کرتا, بادشاہ کا ڈر تھا. ایک سپاہی نیچے اترا, جیسے حضرت حبیب لیٹے ہوئے تھے, اس نے حضرت حبیب کے انگوٹھے کو تھوڑا سا پکڑ کے نا یوں کیا, بس یوں کرنے کی دیر تھی, مولا علی کی ولایت کی قسم, جمپ مار کے حبیب اٹھا, تلوار نکال کے کہتا ہے 12واں آ گیا ہے. یہ ہے وہ بچے جو میرے مولا کی رعیت بیٹھے ہوئے. مولا آپ کے والدین کے درجات مزید بلند فرمائے, مولا علی عباس کاظمی کے درجات بلند فرمائے. خواجہ صاحب کسی نے کہا نہیں, مولا آپ کو سلامت رکھے. حق کے تھوڑی عبادت میں اضافہ کر لو. حیدری نوکر ہے حسین کا. کسی نے کہا نہیں, پھر وہیں لیٹ گئے. یہ صحابی ہے حسین کا, یہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو. جی جی, کیونکہ جو کربلا ہے نا, یہ حسین, یہ حادثہ نہیں ہے, معاہدہ ہے, یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے, ایگریمنٹ ہے. احدیت اور حسینیت کے درمیان. میرے مرشد حسین علیہ السلام نے اللہ کو کربلا کا ایک ایک حرف لکھوایا تھا یوم الست. سبحان اللہ جی, ایک ایک شہید کا نام لکھوایا تھا, کدھر کا ہوگا یہ لکھوایا تھا. کربلا میں کتنے سن, سال, مہینے, دن, منٹ, سیکنڈ, لمحات کا ہوگا یہ لکھوایا تھا. سبحان اللہ. حضرت حسین علیہ السلام جب مکے سے چلے کوفہ کی طرف, تو راستے میں سے حسین نے دیکھا تو کچھ خیمے لگے ہوئے ہیں. حضرت عباس علیہ السلام سے پوچھا, عباس بھائی غازی یہ کس کے خیمے ہیں؟ اس نے کہا سرکار یہ عبداللہ جوفی بہت بڑا مشہور ڈاکو ہے عرب کا, یہ اس کے ہیں. فرماتے پھر اپنے خیمے ادھر لگاؤ. داد بنتی تھی یہاں پر. مولا حسین علیہ السلام کے خیام بھی سج گئے. حضرت حسین علیہ السلام نے عبداللہ کو پیغام بھیجا, وہ حاضر ہوا مولا کی خدمت میں. مولا مسند پر, وہ ہاتھ باندھ کے سامنے کھڑا ہے. مولا فرماتے ہیں تجھے پتا ہے تو کتنا بڑا گنہگار ہے؟ اللہ اکبر, حسین خطرناک کریم ہے یار. حسین کے کرم سے ڈر لگتا ہے کہ بندہ کیا ہے اور کرم کیا ہے. اور تو کتنا بڑا گنہگار ہے؟ اس نے کہا سرکار جو گناہ میں جانتا ہوں میرے علم میں ہے, میں ان کا بھی اقرار کرتا ہوں, اور جو میں نہیں جانتا آپ جانتے ہیں میں ان کا بھی اقرار کرتا ہوں. بسم اللہ جی. یہ دو چار دوست ہیں جو مجھے چھیڑ رہے ہیں, ثواب سب کو ہو رہا ہے. مولا فرماتے پھر ایسا ایک کام کر, جو یہاں پہنچا اس کو میری طرف سے پہلے واہ واہ, جو بعد میں پہنچا پھر وہ مجھے واہ واہ کرے گا. حسین فرماتے ہیں آ میں تجھے راستہ بتاؤں, میرے لشکر میں شامل ہو, اپنا خون میرے راستے میں بہا, پھر اپنے گناہ معاف نہ کروا, خود دھو. واہ 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 واہ. جو ہاتھ اٹھایا کہ وہ جوان ہے آپ بیٹا, مولا آپ کو سلام. ناراض نہیں ہوتے, ذاکر سے ناراض ہونا بچے کا کیا کام ہے؟ وہ گمن وہ نہیں کرتا ہے, پڑھ پڑھ جھاکے ہی لے گئے تو اسی تمہیں کچھ آخیے تو پرچے ہو جاندے نے, تسی سانو جو مرضی آخی رکھو. حسین نے کہا اپنا خون میرے راستے میں بہا اور اپنے گناہ خود دھو. آگے وہ بدبخت نکلا, اس نے کہا مولا یہ میرا گھوڑا ہے,
یہ میں خدمت میں پیش کرتا ہوں. یہ اتنا تیز ہے دشمن اس کی دھول کو نہیں پکڑ سکتا. یہ میری تلوار ہے, اس سے بڑے بڑے بہادر ڈرتے ہیں. یہ بھی خدمت میں پیش کرتا ہوں. سونے چاندی کا انبار بھی پیش کرتا ہوں. خود معذرت خواہ ہوں آپ کے لشکر میں شامل ہونے سے. جب اس نے یہ آفر یہ مولا کو کہا نا بھی گھوڑا بھی دیتا ہوں, تلوار بھی دیتا ہوں, سونا چاندی بھی دیتا ہوں, خود معذرت خواہ ہوں. اٹھا جلال میں اکبر کا پاک بابا فرماتا تیرے گھوڑے کو میں نے کیا کرنا ہے, میرے خیمے میں وہ گھوڑا کھڑا ہے جس کی قسمیں اللہ کھاتا ہے. شاباش شاباش. فرمایا تیری تلوار کو میں نے کیا کرنا ہے, میرے پاس وہ تلوار ہے جو اللہ نے نازل کی ہے. اگلے جملے پر بہت توجہ چاہتا ہوں جناب علی. سرکار فرماتے تیرے سونے چاندی کو حسین نے کیا کرنا ہے, میرے خیمے میں فضا بیٹھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھے لگے جنہوں نے لفظ فضا کو سمجھا ہے. سبحان اللہ. حیدر ہاتھ اٹھا لیا کرو جو جوان ہو. حیدر جیو بچوں. یعنی وہ شامل نہیں ہوا لیکن حسین کے جملے حسین نے واپس تو نہیں لیا میرے مولا نے. وہ تو قیامت تک فضا اور ہوا میں گونج رہے ہیں کہ جو بھی جب بھی جہاں بھی جس وقت بھی اپنا خون میرے راستے میں بہائے. واہ 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 واہ. ہاں سگران مہربانی, میرے بچوں مہربانی, شکریہ شکریہ. واہ 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 واہ. وہ کما کے ذریعے بہائے, وہ زنجیر کے ذریعے بہائے, وہ چھری کے ذریعے بہائے. شبیر بس ختم ہوگی, جملہ مصاحب کا بھی پڑھنا ہے. اے ملک جی بابا جی مرشد, یہ حضرت یوسف علیہ السلام وہ مصر کی عورتوں نے انگلیاں کٹ گئیں اور انہیں احساس ہی نہ ہوا صنف نازک کو کہ ہاتھ کٹ رہا ہے کہ سیب, انگلیاں ہے کہ سنگ ترا. کیونکہ وہ کچھ مصر کی عورت اور جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹی تھی عورتوں نے, مصر والیوں نے, ان میں کوئی بھی مسلمان نہیں تھی. ہاں کلمہ تھوڑا پڑھتی تھی اللہ کا. وہ تو انہوں نے اعتراض کیا جناب زلیخا پر, چون چون کی, تو بی بی نے ان کو یہ جلوہ جھلک دکھلائی. بی بی نے ان کے کھانے کا انتظام کیا, وزیروں مشیروں اور بڑے بڑے تاجروں کی بیویاں بیٹیاں آ گئیں, سامنے فروٹ رکھے گئے, سیب سنگترے. انہوں نے جناب زلیخا نے کہا بسم اللہ, جو بھی اس ٹائم انہوں نے کہا میں بسم اللہ کہہ رہا ہوں, پتہ نہیں انہوں نے کیا کہا ہوگا, شروع کرو. تو انہوں نے کسی نے سیب اٹھایا, کسی نے سنگترا اٹھایا, چھریاں رکھی اوپر. ادھر سے بی بی زلیخا نے اشارہ کیا کہ یوسف کو کمرے میں بھیجو. جیسے حضرت یوسف نقاب اتار کر کمرے میں آئے تو عورتوں نے دیکھا, نگاہیں وہیں رہیں, چھری چلتی رہی. انگلیوں اور ہاتھوں تک چھریاں پہنچ گئیں. مصر کی عورتوں کو پتہ ہی نہ چلا کہ سیب ہے کہ ہاتھ, چونکہ حسن یوسف میں کھو گئیں. ہم ماتمی میرے مولا حسین کا, تیرا کتنا مقام ہے جعفر بتا ہی نہیں سکتا تجھے. آپ میں کہتا ہوں حسین نہیں, حسین کے ماتمی کو دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام سوچتے تو ہوں گے کہ انہوں نے انگلیاں کاٹی تھی لیکن مجھے دیکھا تھا, انہوں نے حسین دیکھا نہیں, چھریاں. جیو اگر دیکھ لے تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا. سبحان اللہ. جیتو رہو میرے بچوں. سمٹ گیا جعفر. یا علی. اور باقی ماتمیوں کی فرمائش ہے, حکم ہے تو وہ بھی پورا کر دے. تو 1 منٹ سے پہلے کہ بھی مرشد لال پر 2 باتیں کرنا. جسے تو 7 میں پیر سمجھتا ہے نا, یہ علی کا بیٹا ہے. حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد ہے. ان کے بابا کا نام حضرت ابراہیم مجاب ہے جو کربلا میں دفن ہے.
یہ تیسری پشت میں موسیٰ کاظم کا پوتا ہے. اور اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, اللہ کی قسم, امام بارگاہ میں کھڑا ہوں, اللہ کا گھر بھی قریب ساتھ ہے, یہ زری پر ہاتھ ہے. مومن مجھے ملا ہے, وہ کربلا سے زیارت کر کے سندھ کا, تو اس نے کہا جی ہمیں نا وہاں ایک دکان پہ ہم شاپنگ کر رہے تھے, تو دکاندار نے ہم سے پوچھا کہ بھی آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں, تو ہم نے کہا جی پاکستان سے آئے ہیں. اس نے کہا پاکستان بہت بڑا ہے, حیدرآباد, کراچی, لاہور, کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم کراچی کے ساتھ ایک حیدرآباد سے کراس کر کے لاڑکانہ ہے, تو وہاں ہمارا گاؤں ہے. اس نے کہا میں وہاں گیا ہوں, کراچی حیدرآباد میں گیا ہوں. آپ کیوں گئے؟ اس نے کہا میں سیمن گیا تھا کلندر مولا کا سلام کرنے. اس نے کہا تو کربلا میں رہتا ہے اور سیمن سلام کرنے گیا ہے؟ اس نے کہا تم پاکستان والوں کو پتہ ہی نہیں ہے, میں خود نہیں گیا, مجھے حسین نے حکم دیا تھا سیمن جا کر میرے بیٹے کو سلام کر کے. بد نصیب ہے ہم لوگ یار, ہم یہاں رہ کے بھی مرشد لال کے پاس نہیں جاتے. کلندر اللہ اکبر جی, مولا آپ کو سلامت رکھے. مثل کربلا ہے, ہم غریبوں کا یہی نجف ہے. باقی جو بندہ علی سے جلتا ہے وہ کلندر کو کہاں مانے گا؟ کلندر بتاتا ہی علی ہے. بڑے بڑے لوگ, ابھی ہم ہو کے آئے, میں رضا یہ سارے بچے ہم گئے تھے سلام کرنے, مجلس میں پڑھی تو بڑے 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 پتہ نہیں میں کتنے بڑے جناب پیر شیر یہ وہ سارے, علی کا پہلا نمبر, علی کا پہلا نمبر, دا مس کلندر, علی کا پہلا نمبر. میں نے کہا پنجاب میں تو سا نہیں لین دینا سانو, لیکن یہ مرشد لال کی مشیت جب رہے کہ کلندر کی بارگاہ میں کہنا پڑتا ہے علی کا پہلا نمبر. مولا کی قسم ہے, لوگ بیٹے مانگنے جا رہے ہیں, رزق مانگنے جا رہے ہیں, عزت مانگنے جا رہے ہیں, گھر مانگنے جا رہے ہیں, شفا مانگنے جا رہے ہیں. ہر بندہ اپنے رنگ سے مرشد لال کے پاس جا رہا ہے. اہل سنت وہاں پہ جا رہے ہیں, پتہ نہیں شیعہ کس بات کا اعتراض کر رہے ہیں. وہ تو صرف علی علی بتا رہا ہے. کلندر کی دھمال جو ہے نا وہ ماتم شبیر ہے جی. اتنا چلا ہے ماتم کرتے کرتے, گلی گلی میں بتایا ہے کہ کس نے کیسے لوٹا ہے ہمارے گھر کو. تھوڑی حیات جعفر اپنی نسل قربان کر دے. اللہ اکبر. جنہاں دی ہے نکل گئی ہے, کوئی ڈھیر ساری راضی ہے تھوڑے ہوتے سین سیدہ, باقی جو ہے نہیں کر سکے بی بی آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ کی بھی ہے نکل جائے. آج ایک حسین کے بیٹے کا جھولا برآمد ہونا ہے, میں صدقے ہو جاؤں جنہوں نے لفظ جھولے پہ ہے کر دی. حسین کے بھی اپنے بخت ہیں. میں حسین کے سامنے سجدے میں ڈال کے جا کے کہہ رہا ہوں کہ تیرے کسی بیٹے کی ہم مہندی برآمد کریں تو بھی روتے ہیں, تیرے کسی بیٹے کا صحرا برآمد کریں تو بھی روتے ہیں. جو ہے کر سکتے ہو تھوڑی سی ہے کر دینا, 4-5 منٹ میں پڑھنا ہے, پھر ماتم کی صدا ہے. مولا تیرے بیٹے کا جھولا برآمد ہو, ہم پھر بھی ماتم ہی کرتے ہیں. مر جاتا جعفر غربت آل محمد نہ پڑتا, فضائل پہ بات ختم ہو جاتی. اللہ کی قسم. جناب رباب سلام اللہ علیہ بی بی کا جو میکا شہر ہے نا وہ حلب ہے. بن تو گئی ہے, ہر آنکھ برس پڑی ہے. جب حلب شہر سے قافلہ گزرا نا آل محمد کا لٹا ہوا, پورے راستے میں جناب رباب نہیں بولی, زندگی میں 2-3 دفعہ بولی ہے. حسین کی شہادت کے بعد ایک دفعہ لاش حسین پہ بولی 11 محرم کو, وعدہ کر کے چلی حسین جب تک جیوں گی نہ ٹھنڈا پانی پیوں گی, تیری لاش دھوپ پہ دیکھ جا رہی ہو نہ خود چھاؤں میں بیٹھوں گی. یہ حسین کے ساتھ بولی. دوسری دفعہ بولی
जब हलब शहर से काफिला गुजरा, मैं मातम करूं सवाब आपको, पता लगा असगर की पाक अम्मा को कि हलब आ गया। बहुत तंग रस्सियां थी। ये लफ्ज मैंने उर्दू में नहीं कहना, इसमें दर्द नहीं बना पा, इस लफ्ज मैंने अपनी जबान में कहना है। बड़ी मुश्किल नाल ना सैयदा मेरी मखदूमा ने अपनी गर्दन रस्सी चू फेर के उस पासे वेखे जिस पासे असगर दा सर आ, ते रो के आंदी हुण मंग पानी, पुत्र कुर्बान कर देवा जेड़े मातमी बैठे हो तुहाडी जुतियां तो, हुसैन दे अज़ादार तो मेरी नस्ल कुर्बान है यार। पहले मोहम्मद से जनाब ज़ैनब ने कहा रबाब मेकू पे नाज तो होते हैं ना बेटी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हौसला हौसला हौसला। मौला आपकी दुआएं बाबुल हवैज के सदके में कबूल फरमाए। बहलोल रजा पीर रसनाथ शाह तौकीर शाह साहब मशहद रजा, ये सारे जितने बानियान हैं, सारे बानियान हैं, ख्वाजा फरक साहब, सारे अज़ादार मातमी संगत जितनी है, सारे बानी आज की मजलिस के, मलिक फखर, आप सारे, मैं सबके लिए दुआएं कर रहा हूं। हजरत बाबुल हवैज आपकी दुआएं कबूल फरमाए जी। है करो ना करो, रबाब का बेटा है गरीब। सैयद मौला की कसम है, आप तो ज़ियारतें सजाते हैं, बनाते हैं। हर शहीद ने हुसैन से पानी मांगा है। आखिरी वक्त में दो हस्तियों ने नहीं मांगा, एक अब्बास ने और एक हजरत अली असगर ने। बाबा से पानी नहीं मांगा, बल्कि मां से भी नहीं मांगा। मर जाता जाफर, बाबा जी दुआ करो मैं यही मर जाऊं या सारे है करे। असगर ने पानी मांगा तो कब? और जब हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया बेटा मांग पानी, जब तक तू पानी नहीं मांगेगा हक को बातिल में पता ही नहीं चलेगा फर्क का। बाप के हाथों पे तड़पा 6 महीने का लाल अपनी बोली में कहता है बाबा आपका हुक्म है ना, मैं मांगता हूं अकबर के कातलों से पानी। आए आए मैं पूरी जिंदगी ये जुमला पढ़े है लेकिन है थोड़े बंदियां की थी। आज मंडी बहुदीन के मातमी हो, पूरे पंजाब के हुए मेहमान, आज आप है कर दोगे तो बीबी रबाब मेरे जुमले पर मोहर लगा देगी। असगर कहता है बाबा मैं मांगता हूं पानी लेकिन एक वादा आप भी करें, समझना है। हुसैन कहते मैं कौन सा वादा करूं बेटा? खुश्क लबू से कहते बाबा अगर मेरे मांगने के बाद पानी मिल जाए ना तो फिर पहले खुद पीना। और तू सारा दिन की लाशें उठा उठा के थका हुआ है। और बाबा तुझे अकबर की मौत मार गई है, देंदा हाथ आजाद एक बारी सीने या सिर ते मार लो ताकि तुहाडे ते मेरे मातम दी गवाह बन जाए असगर दी रुली हुई मां। ओ मैं कुर्बान जाऊं। ओ मौला आपको किसी गम में ना रुलाए यार, कितने बड़े बड़े अज़ादार है कर रहे हैं। मौला आपकी जिंदगी करे जाए, मैं वो करोगे। खत्म होगी, 2 मिनट बच गए मातम की सदा देने में। वक्त होता तो खुली मुकम्मल शहादत पढ़ता। हाय 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 नहीं पढ़ता। कैसे तीर लगा, कैसा तीर था सबको पता है। बेटा उठाया हुसैन ने, एक लफ्ज कहना है जी। हाय हाय ले आओ सैयद। सज्जाद, सैयद सज्जाद मौला आपकी जिंदगी करे। उस मैंने पहले कहा ना हुसैन के अपने मुकद्दर हैं। ये एक कुर्ता मां ने पहनाया था, अब जो है ना कर सके। ये वो लकड़ियां हैं जो रबाब ने सारी जिंदगी संभाल के रखी। अगर जुमला सुनना चाहते हो तो इन असगर के झूले की लकड़ियां मेरे सर पे है। जब शाम गरीबा आई ना और शिमर हरामी कहता है मैंने देखा कि अमराउल कैस की बेटी जनाब रबाब, चूंकि मेके भी अमीर
اور جو سسرال ہے وہ عرش کے پاس ہی. وہ کہتے اصغر کی ماں کے پاس ایک گٹھڑی تھی, میں نے گھوڑا دوڑایا کہ کوئی قیمتی چیز دے کے جا رہی ہے جناب رباب. وہ کہتا ہے میں نے پانی پیا ہوا تھا, وہ پیاسی تھی, میں گھوڑے پہ تھا, سیدہ پیدل تھی. وہ کہتا ہے میں قریب پہنچ کر, میں پڑھ نہیں سکتا, اشارہ کر سکتا ہوں, ایسا ظلم کیا اصغر کی ماں پر کہ سیدہ زمین پہ گری. وہ کہتا ہے میں نے گٹھڑی کھوئی, گٹھڑی جب میں نے کھول کے دیکھا کوئی سونے چاندی نہیں, اصغر کے جھولے کی 2 لکڑیاں تھی. رباب کہتی ہے ناچین میرے جینے کا سہارا ہے. جو اصغر کا ماتم نہیں کر سکتا, خدا مولوں سے توفیق دے. مولا آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے. ختم ہوگی میری پڑھائی. مار دینے ہو یار تسی عزادار سانو, ایسے ایسی برآمدگیاں کو ادا کی قسم ہے. یہ تو سیدہ کا کرم ہے کہ ہم زندہ چلے جاتے ہیں, سننے والے اور پڑھنے والے, ورنہ حسین کی غربت مار دیتی ہے بندے کو. میں اصغر کے پاک کرتے پر میرا ہاتھ ہے, لفظ سمجھ میں آ گیا تو دیواریں بھی ہے کریں گی. حسین نے اکبر کی, مجھے دیکھنا جھولا آ جائے گا. حسین نے, ابھی 1 منٹ رکھنا ہے, جھولا جب میں کہوں گا پھر لے آنا ہے. حسین نے اکبر کی برچھی نکالی ہے, لگتی نہیں دیکھی. تسی عزادار ہو سرکار, جو ہے نہیں کر سکتا تیرے ہے بس میں ہے یار. حسین نے قاسم کے ٹکڑے چنے ہیں, ٹکڑے ہوتے نہیں دیکھے. عباس کے بازو اٹھائے ہیں, قلم ہوتے نہیں دیکھے. واحد شہید ہے رباب کا بیٹا, جس کا تیر حسین نے آتے بھی دیکھا ہے, جس کا تیر حسین نے لگتے بھی دیکھا ہے. اور حسین کی ہے نکل گئی بچوں. علامہ سید محمد مہدی نے خواب میں پوچھا مولا اصغر کے تیر پہ ہے کیوں کی؟ فرماتے اس کتے نے اس وقت میرے بیٹے کو تیر مارا جب میں اصغر کا منہ چوم رہا. فرمایا میرے لب اصغر کے رخسار پہ تھے, سر تے ہاتھ مارو چاہ جڑے جوان بیٹھے ناراض نہ ہویا جائے. اللہ مان حوصلہ 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 میرے بچوں, حوصلہ میرے جوانوں, حوصلہ. پھر کہہ دیتا ہوں اللہ اکبر. اور میں صدقے جاواں کہ جو سونے وین پہ کرتے ہو. فرمایا میں جب اصغر کا چہرہ چوم رہا تھا, اسی جملے پر جھولا برآمد ہو جائے گا. حوصلہ. قانون ایسی, بندہ دنیا میں آئے تو گھر ہوتا ہے, دنیا سے جائے تو قبر ہوتی ہے. اللہ کی کائنات میں واحد رباب کا بیٹا ہے جس کا نہ گھر ہے نہ قبر. پتھر نہ ہو جانا یار, ناراض نہ ہونا, ناراض نہ ہونا. 19 دن کا تھا جب حسین نے وطن چھوڑا. پوری کربلا آپ دیکھ کے آئے ہو, اصغر کی قبر تجھے نہیں ملے گی. آج میں اس دردناک ماحول میں بتاؤں کہ اصغر دفن کہاں ہے. 11 محرم کو بے کفن بھائی کو چھوڑ کے میری مخدومہ چلے گئے شام. 13 محرم کو ایک عیسائیوں کا قافلہ کربلا کے قریب سے گزرا. اس زری کی قسم, یہ خوشبو کا تاجر تھا. اپنے نوکروں سے کہتا ہے دنیا میں کوئی خوشبو ایسی نہیں جو میں نے بیچی نہ ہو یا میں نے خریدی نہ ہو, لیکن یہ جو جنگل سے خوشبو آ رہی ہے لگتا ہے کوئی جنت کا تاجر زمین پہ آیا ہوا ہے. آؤ اس کے ساتھ خوشبو کی بات کریں. جیسے وہ کربلا کے جنگل میں پہنچے, منظر ہی عجیب تھا. کہیں کسی لاش کا ٹکڑا, کہیں کسی لاش کا ٹکڑا. انہوں نے اپنے امامے پھینک کر اپنے نوکروں سے کہتے ہیں لگتا ہے کوئی نبی یا ولی مارا گیا ہے, آؤ اس اللہ راسی کی قبر بنا کے دفنا جائے. انہوں نے قبر بنانے کا ارادہ کیا. ادھر سے بنو اسد کے قبیلے کے لوگ آئے. وہ عیسائیوں سے کہتے ہیں کون ہو تم؟
کہتے ہم عیسائی ہیں. وہ کہتے پھر تم اس کی قبر نہیں بنا سکتے, معافی دینا. ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ کہتے ہیں یہ عام بندہ نہیں, ہمارے نبی محمد کا بیٹا ہے. میں مظفر گڑھ جملہ پڑھے اس کو کیوں نہ میں نے پڑھنے نہیں دیتا, آپ تو سارے ماتمی بیٹھے ہو. کہتے ہیں کس کا بیٹا ہے؟ محمد ہمارے نبی کا. عیسائی کہتے ہیں اگر یہ محمد کا بیٹا ہے پھر اس کو مارا کس نے ہے؟ کہتے ہیں مسلمانوں نے. عیسائی کہتے ہیں پھر شرم نہیں آتی, دفناؤ گے بھی تم؟ قریب تھا کہ دونوں قبیلوں کی جنگ ہوتی. ایک غبار پھٹا, پھٹے غبار سے زنجیروں کی آواز آئی. اس جھولے اور اس کرتے کی قسم, تیرا بیمار امام کہتا جنگ نہ کرنا, میں اس کے خون کا وارث معجزے کے ساتھ کوفہ سے کربلا آ گیا ہوں. عیسائیوں کو بلایا, مر گئے جعفر. عیسائیوں سے مولا فرماتے پہلے کلمہ پڑھو پھر میرے بابا کی قبر بنانا. عیسائیوں کا سردار سجاد مولا کی جوتی پر گر کر کہتا ہے پڑھتے ہیں کلمہ تیرا حکم جو ہوا, لیکن تجھے بابا کی غربت کا واسطہ ہمیں بتا, تجھے لوٹنے والا کوئی عیسائی تھا؟ سجاد کہتے تھا یا نہ تھا, کلمہ پڑھنا پڑے گا. 70 عیسائیوں کو علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھا کے مومن کیا. فرماتے آپ دونوں قبیلے مل کر سب سے پہلے میرے بابا کی یہاں مزار بناؤ, یا مجھے مارو گے یا خود گھر تک ٹکرے, تھوڑا تھوڑا آگے جھولا لے آنا, ختم ہوگی میری پڑھائی. دونوں قبیلے کے لوگ 70 وہ باقی اسدی منہ کا ماتم کرتے حسین کی قبر چھوڑ کر سجاد کے سامنے آئے. میرے مولا فرماتا میرے بابا کی کس غربت پہ ماتم کرتے ہو؟ ملک جی چھری ہے. میں کراچی اجمیری دے جلسے تے جملہ پڑھیا, پیر صابر حسین شاہ بیال اللہ مقاموں میرے پیچھے آن, سید مجلس نہ پڑھی. کراچی تو لاہور ایئرپورٹ تک میرے گل وچ باوا پا کے روندے ہیں. مینوں اندر یار جعفر تینوں خیرات بی بی نے بڑی جدا دے دیتی ہے, بڑی دعا دیتی سید زادے نے, پتہ نہیں یہاں کتنے بندے ہائے کریں گے. جھولا آگے لے آنا, تھوڑا سا لے مشہد لے میرے مالا کا, تاکہ برکت میں اضافہ ہو جائے گا, دعاؤں کی قبولیت جلدی ہو جائے گی. عیسائی کہتے ہیں ہم تیرے بابا کی غربت پہ ماتم نہیں کر رہے, آپ کو امام وقت سمجھ کے مسئلہ پوچھنے آئے ہیں. سجاد فرماتے پوچھو مسئلہ کیا ہے؟ کہتے تیرے بابا کے سینے کے اوپر ایک اتنا سارا گوشت کا ٹکڑا پڑا, ہمیں بتا وہ جدا کرنا ہے یا دفن کرنا ہے؟ لے جھولا آگے. سجاد